بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل بالقبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين ما به إلا البلاء متفق عليه۔ قرب قیامت کی علامات کا بیان چل رہا ہے اور اس سلسلے میں قیامت کی ایک بہت بڑی علامت دجال کا فتنہ قرب قیامت میں اس کا ظہور ہوگا، اور اس سے متعلق گزشتہ کئی دنوں سے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے ذکر ہو رہی تھی۔ ایک اور علامت قیامت کے قریب واقع ہوگی جس کو اس روایت میں ذکر کیا جو ابھی آپ کے سامنے جس کا متن پڑا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی کہ آدمی قبر کے پاس سے گزرے گا، اس پر لوٹ پوٹ ہو جائے گا۔ تمرغ یتمرغ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے ساتھ لپٹ جانا، کسی چیز کے ساتھ رل مل جانا، کہ اس وقت تک کہ قیامت قائم نہیں ہوگی کہ یہ حالات آ جائیں گے کہ آدمی قبر کے پاس سے گزرے گا، اس پر لوٹ پوٹ ہو جائے گا، اور پھر کہے گا کہ ایک کاش کہ اس قبر والی کی جگہ میں ہوتا۔ اور یہ بات وہ دین کے تناظر میں نہیں کہے گا، یہ ذرا سا بات سمجھ لیں، نکتہ ہے یہ، ابھی میں اس کی تشریح عرض کروں گا۔ وہ یہ بات دین کے تناظر میں نہیں کہے گا، بلکہ اس ابتلا اور آزمائش کی بنا پر کہے گا جس سے وہ دنیا میں گزر رہا ہوگا۔ جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی، دنیا سے امن، سکون، چین، راحت، عافیت سب رخصت ہو جائے گی، اور یہ اضطرابی جو کیفیت ہے، بے چینی کی جو کیفیت ہے، انتشار کی جو کیفیت ہے، اس میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ نہیں کہ وسائل کم ہو جائیں گے، وسائل تو بڑھتے رہیں گے، لیکن عجیب اللہ کی شان ہوگی کہ جو وسائل بڑھیں گے، آدمی کو سکون کے بجائے آدمی مضطرب رہے گا، بے قرار رہے گا، بے سکونی رہے گی۔ اور آج کی جو صورتحال ہے، اگر ہم قریب سے اس صورتحال کو دیکھیں جو 1400 سال پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقشہ کھینچ رہے ہیں، ذرا برابر بھی آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا۔ تو اضطراب اور بے چینی بڑھتی چلی جائے گی، آلام اور مصائب، فتن اس قدر کثرت سے ہوں گے کہ آدمی زمین کی تہ کو زمین کی سطح پر ترجیح دے گا، اور یہ تمنا کرے گا کاش کہ زمین ہی میں چلا جاتا، اس سے بہتر ہے کہ میں زمین کے اوپر زندگی گزار رہا ہوں۔ یعنی ہر روز جب اٹھے گا ایک نئے فتنہ منہ کھولے کھڑا ہوگا، ہر روز ایک نئے فتنے کا سامنا کرنا ہو رہا ہوگا۔ ابھی تو ایک فتنے سے جان چھوٹی، اگلے دن دوسرا فتنہ، اس کو اللہ اللہ کر کر وہ ختم ہوا، تیسرا فتنہ، یعنی لگاتار مسلسل پہ در پہ فتنے ظاہر ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ صورتحال ہوگی کہ آدمی قبرستان کے پاس سے گزرے گا تو اس قبر سے لپٹ کر کہے گا کہ ایک کاش کہ اس قبر میں پڑا ہوا ہوتا، تاکہ ان مصائب سے اور ان آلام سے اور تکلیفوں سے، آزمائشوں سے اور ابتلاعات سے میں بچ جاتا۔ جس طرح یہ آدمی قبر میں سو رہا ہے، اسے نہیں پتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اسی طرح یہ سکون مجھے بھی حاصل ہو جاتا۔ عجیب بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے۔ اچھا دیکھیے، یہ دو طرح سے اس طرح کی کیفیت آدمی کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس روایت کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے، اس لیے میں نے حدیث کے ترجمہ کرتے وقت آخر میں نے ایک بات آپ کو بتائی تھی کہ یہ بات آگے میں عرض کروں گا۔ یہ جو صورتحال ہے یہ دو وجہ سے ہوتی ہے۔
ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ فتنے اتنے ہوں گے کہ آدمی کا دین محفوظ نہیں رہے گا، تو آدمی یہ تمنا کرے گا کہ بہتر یہ ہے کہ میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تاکہ سکون کے ساتھ تو میں زندگی گزار لوں۔ نہ نماز پڑھنا آسان، نہ روزہ رکھنا آسان، نہ داڑھی رکھنا آسان، نہ پردہ کرنا کرانا آسان۔ یعنی اگر آدمی سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے تو قدم قدم پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وقت آدمی تمنا کرے گا کہ کم سے کم میں اپنے دین کو بچا لوں، اور قبر تک کے کلمے والی موت اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے، قبر تک سلامتی کے ساتھ میں چلے جاؤں۔ یہاں اس حدیث میں اور اس روایت میں جس آدمی کی تمنا کا ذکر ہے کہ وہ آدمی یہ تمنا کرے گا، یہ آدمی دین کے بچانے کی نیت سے تمنا نہیں کرے گا، بلکہ اس وقت تو بے دینی کا ایسا عالم ہوگا کہ آدمی درندوں کی طرح زندگی گزار رہا ہوگا، ہر آدمی دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہا ہوگا، اس کے منہ سے نوالا چھیننے کے لیے لپک رہا ہوگا۔ یہ دین وین کا مسئلہ نہیں ہوگا، مسئلہ یہ ہوگا ہر روز ایک نئے فتنے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا۔ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے درجے کے بہت بڑے مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ فتنوں کی کثرت، مصائب کی شدت اور آزمائشوں میں گھر کر آدمی دین سے بیگانہ ہو جائے گا۔ نہ نماز جا رہی ہے، کوئی ٹینشن نہیں، کیا ہوا؟ فجر نہیں ملی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج تہجد میں آنکھ نہیں کھلی، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ آج پورا دن گزر گیا، قرآن کی ایک آیت کی تلاوت نہیں ہوئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نوافل پڑھتا تھا، چھوٹ رہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یعنی دن بدن رخصت ہوگا ہاتھ سے، دن بدن دین ہاتھ سے نکلتا چلا جائے گا، اس پر یہ کوئی افسوس نہیں کرے گا۔ سارا افسوس وہ دنیا کمانے پر ہوگی کہ کل اتنا کمایا تھا، آج اتنا کیوں ایسا ہوا؟ اس کو کس طریقے سے مینیج کیا جائے اور کس طریقے سے دیکھا جائے کہ کہاں پر اس مال کے آنے میں کمی ہوئی ہے تاکہ اس کا سد باب ہو سکے۔ وہ ساری فکر اور ساری سوچ کا محور جو ہے وہ صرف دنیا ہوگی، دنیا دنیا اور دنیا۔ دین رخصت ہو رہا ہے، دین کا جنازہ نکال رہا ہے، دین جو ہے وہ پاؤں تلے روند رہا ہے، اس کی فکر اور اس کا احساس نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ جب ایسا ہوگا سمجھ لینا کہ قیامت آ گئی ہے۔ میرا خیال اس پر، ان حالات پر میں کیا تبصرہ کروں، آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں۔ آج ہماری حالت بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کم و بیش ایسے ہی ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ فرق ہو، لیکن اکثریت حالت ایسی ہے کہ اگر آج کسی آدمی کی نماز رہ گئی ہے، یہ جو آدمی نمازوں کی اب تک کی پابندی اور اہتمام نہیں کر رہا، اس کو اتنا افسوس نہیں ہے، اس کو کوئی صدمہ نہیں ہے، وہ کوئی بے چین نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو کوئی ایک آدمی بھی نہیں آیا کہ جی مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جس سے میں نمازوں کی 5 وقت نمازوں کی مجھ سے پابندی ہو سکے۔ ہاں، سینکڑوں لوگ ایسے ملتے ہیں جو یہ پوچھتے ہیں کہ جی انکم میں اضافہ کیسے ہوگا، انکم میں اضافہ کیسے ہوگا، آمدنی میری کیسے بڑھے، خوشحالی کیسے آئے، تنگی کیسے دور ہو۔ میں نے جمعے کو بھی عرض کیا تھا، آج دوبارہ میں عرض کر دوں کہ اللہ کے در کے علاوہ کوئی اور در نہیں ہے۔ ان مسائل سے اور ان مسائل سے چھٹکارے کا جو راستہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور اللہ کو راضی کرنا۔ جب ہم اللہ کو راضی کریں گے تو انشاءاللہ یہ ساری مخلوق جو ہے وہ ہماری خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہے گی۔ اور جب آدمی اللہ سے منہ موڑ کر جب زندگی گزارتا ہے، نافرمانی کی زندگی گزارتا ہے، معصیت کی زندگی گزارتا ہے، پھر اس کا وجود اپنا نہیں رہتا، چاہے جائے کہ خارجی دوسری چیزیں وہ اس کے ساتھ معاون ہوں اور اس کی مددگار ہوں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں سچی اور پکی توبہ کرنے کی اور اللہ ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان فتنوں سے جو اب شروع ہم نے کیے ہیں، اللہ ان فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ اللہ ایمان کی ہمیں سلامتی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی انشاءاللہ